پاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے انسان کے اندر ایک نفسانی خواہش ہوتی ہے، تو اگر وہ نکاح نہ کرے تو زیادہ چانسز یہی ہے کہ وہ بھٹک جائے گا اور اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گا، جس کی وجہ سے ایک بڑے گناہ میں وہ پھنس جائے گا، گناہ کے بندے۔ اس وجہ سے اس نکاح کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کے درمیان بھیجا تاکہ تم نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاؤ اور تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ تو نکاح کا کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جائے، اپنا خود کا کوئی بزنس، اپنی خود کا کوئی کاروبار نہ ہو، نکاح کرو، اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے تمہیں مالدار کر دے گا۔ حدیث میں تو یہاں ہے کہ تم نکاح کرو گے تو تمہارے لیے مالداری آئے گی، جو تمہارے گھر میں آ رہی ہے اللہ اس کی وجہ سے تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارا حال الٹا ہو گیا بھائی، حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ بچہ چاہے کتنی ہی بدتمیزی کرتا رہے، کتنا ہی ادھر ادھر منہ مارتا رہے، ہم پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ماں باپ ہو کر کے ہم خود اپنے بچے کے ان کرتوتوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور نکاح اسی وقت جا کے کرتے ہیں جبکہ ہم نے اپنے بچے کے بارے میں سوچ رکھا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ نکاح جتنی جلدی ہوگا بچہ اتنا ہی زیادہ بری نگاہ سے محفوظ رہے گا، اور اس لیٹ کرنے میں دونوں طرف سے قصوروار ہیں، لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف کسی لڑکے والوں کا کوئی قصور ہو، نہیں، لڑکی والے بھی۔ ظاہر سی بات ہے لڑکے والا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں سرکاری نوکر چاہیے، ہمیں کوئی بڑے بزنس والا چاہیے، ہمیں کوئی اچھی جاب والا لڑکا چاہیے، تو لڑکا جب تک جاب پہ جائے گا نہیں تو شادی ہوگی نہیں۔ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ بھی کچھ ایسی ہے کہ ہمیں اتنا مال چاہیے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی اپنا یہ کہ سرکاری نوکری میں لاکھوں روپے دیا پڑا ہے، تو اب جب اس کا شادی کا نمبر آئے گا تو وہ ادھر کا خرچ کیا ہوا ادھر سے نکالے گا۔ یعنی کہیں نہ کہیں ہم سب مل کر کے یہ اپنی کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، ایک شخص مجرم نہیں، اس میں ہم سب کے سب مجرم ہیں اس میں، اور سارے کے سارے لوگ مل کر کے اپنے معاشرے کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحان اللہ اس بات کا گواہ خدا گواہ مجھے قبول، میں تجھے قبول، تو مجھے قبول، میں تجھے قبول، اس بات الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اب ذرا میری بات اور سے سنیے گا اور باوجود بلند جواب دیجیے گا۔ میں نے لڑکی کے وکیل جناب شہاب الدین بن رستم علی ساکن باس کھیڑی کی اجازت سے اپنے دو گواہ جناب پردھان انتخاب علی صاحب اور جناب محمد زاہد بن محمد حسن صاحب اور ان کے علاوہ اس پورے مجمع کو بھی گواہ بناتے ہوئے محترمہ انجم زہرا بنت محمد ذاکر حسین ساکنہ باس کھیڑی کو
25,000 روپے مہر معجل کے عوض آپ کے نکاح میں دیا، کہ آپ نے انہیں قبول کیا؟ ماشاء اللہ۔ میں آپ کے سامنے مفتی محمد ذیشان مصباحی، میں نے وکیل جناب شہاب الدین بن رستم علی صاحب کی اجازت سے 2 گواہ جناب پردھان انتخاب علی صاحب، محمد زاہد بن محمد حسن صاحب ہیں، ان کے علاوہ پورے مجمع عام کو بھی گواہ بناتے ہوئے محترمہ انجم زہرا بنت محمد ذاکر حسین کو 25,000 روپے مہر معجل کے عوض آپ کے نکاح میں دیا، کہ آپ نے قبول کیا؟ جی ٹھیک ہے، میں نے انہیں اپنے نکاح میں قبول کیا۔ ماشاء اللہ۔ میں نے شہاب الدین صاحب کی اجازت سے پردھان انتخاب علی صاحب کو گواہ بنا